بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میں اسامہ صاحب کے ساتھ مل کر آپ کو 24 نومبر کے حوالے سے تقریباً روز ہی اپڈیٹ کر رہے ہیں. ناظرین کل خبر یہ آئی کہ بشریٰ بی بی نے سیاست میں انٹری ڈال دی ہے. انہوں نے جو سینئر عہدیدار ہیں تحریک انصاف کے ان سے ملاقات کی ہے، اور آج بھی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے جو تحریک انصاف کے جو عہدیداران ہیں ان سے بشریٰ بی بی ملاقات کرنے جا رہی ہیں. ناظرین کیا بشریٰ بی بی؟ اب سوال یہ ہے جو اسامہ صاحب سے پوچھا جائے گا، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آج کل چھائے ہوئے ہیں پاکستانی سوشل میڈیا ہر طرح سے جو جتنے بھی میڈیم ہیں. تو میں نے پوچھا یہ ہے کہ کیا بشریٰ بی بی عمران خان کو رہا کروا پائیں گی جو پلاننگ کر رہی ہے، اور ان کی انٹری سے کیا عمران خان کے اپنے گھر کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف بہنیں، ایک طرف بیگم، اور ایک طرف خان صاحب خود. اور دوسرا ہے بڑی اہم بات کہ کیا اس وقت جو تحریک انصاف کے لیڈران جو ہیں احتجاج سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے، وہ عمران خان کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ 24 نومبر کی کال واپس لیں، اور جو ہیلے بہانے بنا رہے ہیں اس وقت ان کا مستقبل کیا ہے، کہ کیا وہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے یا پھر تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھے جائیں گے. ہونا کیا ہے، یہ سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں. ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر. اسامہ صاحب بشریٰ بی بی کا ذائقہ انٹری ڈال دی سیاست میں، ملاقاتیں میٹنگز لے رہی ہیں. کیا ایک بیوی اب اپنے شوہر کو رہا کروا پائے گی جو باقیوں سے ابھی تک نہیں ہوا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنا کہ آپ کی میری بیگم یا کوئی بھی بیگم رول پلے کرتی، یہ اتنا کی رول ہے کہ میرا بندہ کی انسٹرکشن کو یا اس کی ان چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے، یا ایک جو ایکسٹرا آرڈنری فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ کرو جیسے اس نے کہا ویسے سب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہ جس کو فون کیا ہوگا اسی نے بے شک لیک کرا دی ہو خبر، اسی نے جان کے لیک کرا دی ہو کہ دوبارہ نہ پوچھے. نہیں سمجھ رہے؟ یہ بڑا ہی ایک کمینی سی ہم ایک دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کا جو نیٹ ورکنگ اور یہ ساری وہ تحریک انصاف والے جس کو پوچھا ہوگا نا اسی نے لیک کرا دی ہو کہ دوبارہ بی بی اس سے نہ پوچھ سکے. یار بات یہ ہے کہ آپ ہم سب سے زیادہ کنیکٹڈ وہ زندگی ہے جو اس کی کیا ہم سفر ہے جتنے بھی دن ہیں دنیا کے یا زندگی کے. تو آپ کیوں نہیں سوچتے لاجیکل ہو کے؟ کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ ان ہیومن کیوں ہو جاتے ہیں جب آپ لوگ کوئی ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ کسی اور اس ستاروں کی مخلوق ہے. بھائی صاحب وہیں سے کھاتے ہیں وہیں سے نکالتے ہیں سب کے سب. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایموشنل جذبات وہی دیے ہوئے ہیں. ہاں بس صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ میں حوث زیادہ ہو جاتی ہے جس کی خاطر بڑا کچھ قربان کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے رہ جاتے ہیں جو آگے نہیں جا پاتے. وہ وہی لوگ ہیں جو قیمت نہیں بھر پاتے، ان کی جیب میں اس کی قیمت نہیں ہوتی. بشریٰ بی بی کا جو بیہیو ہے وہ جسٹ نارمل بیہیو ہے، وہ پریشانی کا بیہیو ہے کہ عمران خان کی 1.5 سال اندر رہنا بیکار نہ چلا جائے. بس عمران خان کی جیل کی اب آپ کو پتا ہے کہ پہلے نہیں کہا میں نے لیکن نومبر سے میں کہہ رہا ہوں کہ چابی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، جب دبانا چاہیں بٹن وہ آزاد ہے، لیکن ان کا مشن ہی کچھ اور ہے. اب مسئلے کو سمجھے کہ جو ان کا مشن سمجھ جائے گا وہ تو کھڑا رہے گا اگر وہ بھی اس سے کنونسڈ ہے، اور جو ان کے مشن کو نہیں سمجھے گا وہ ظاہری بات ہے پھر چھٹا چلا جائے گا. کیونکہ ابھی بھی موسٹلی لوگ وہ ہوں گے جو پاور پالیٹکس یا پاکستان کے ایگزسٹنگ نظام میں ہی فلو کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عمران خان نے یہ ٹھانی ہے کہ اب یہ نظام نہیں چلے گا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ خبریں بہت پہلے سے گردش کر رہی تھی اس کو. اس وقت بھی ایون پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی نئی بنی اسی وقت سے نئے نظام صدارتی نظام کی کہانیاں مارکیٹ میں چیک کی گئی، گردش کروائی گئی. عمران خان کا مشن اس کے ایک لفظ میں ہے. اگر کسی کو سیدھی سادی اردو آتی ہے تو وہ اس کو سمجھ لے، وہ کہتا ہے حقیقی آزادی. ریئل فریڈم کا کیا؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یہ آزادی کی جنگ ہے.
یہ حقیقی میں ہی ساری بات ہے. اس کی سارا مشن حقیقی ورلڈ کے اندر چھپا ہوا ہے. آزادی کی جنگ بھی کہہ سکتا تھا آزادی تک نہیں آرام سے بیٹھیں گے. وہ یہ کیوں کہتا ہے حقیقی آزادی تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام پولیٹکس نہیں کر رہا، وہ پاکستان کو انقلابی راستوں پہ لے کے جا رہا ہے. بے شک وہ ایمبیشیس ہے، بے شک سرپھر ہے، بے شک اس کے وہی یہ کر سکتا تھا، بے شک اس میں اس کی ذاتی گرج بھی ہے. آپ یقین جانیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی چیز میچ کرنی ضروری ہے. عمران خان کو کوئی فوجی سمجھ سکتا ہے، کوئی کھلاڑی سمجھ سکتا ہے، یا وہ بندہ سمجھ سکتا ہے عمران خان کے دماغ کو جس کا مارس ہے رولنگ پلانٹ. مارس رولنگ پلانٹ ہے جس کا مطلب وہ ایریز ہے، وہ اسکارپین ہے. اچھا اس کا نام اے سے ہے، اس کا نام سی ایچ سے ہے، چودھری سارے سمجھیں گے اس کو. پھر اس کے بعد اس کا نام لام سے ہے، اسی طرح سے اس کا نام جو ہے این اے سے ہے، ٹی اے سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ عمران خان کیا کرتا ہے. آپ یقین جانیں کہ وزیر اعظم کی کرسی کے نشے کے بعد جب آپ اس کا وہ سارا پروٹوکول ایک نیا انجوائے کر لیتے ہیں، یہ جو ادھر ہاتھ ڈلا ہے نا، یہ جو ادھر، ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو ادھر ہاتھ ڈلا تھا نا گریبان کی اس جگہ پہ، یہ وہ معاف نہیں کرے گا. سمپل از دیٹ. دے آر پیئنگ دی پرائس. اور وہ جدھر لے کے جا رہا ہے معاملے کو، اس میں کہیں بھی عوام، کہیں بھی آپ کی لوکل پالیٹکس، پرانے نارمز، وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اس لیے بی کلیئر کہ عمران خان ایک 4x4 کا میں نے کہا تھا، میں نے کہا 8 فروری کو نہیں سمجھ آئی نا تو اس نے پھر چوتھا گیئر لگا دی ہے. تو اب اس کو آپ لوگ ٹیکل نہیں کر سکتے. اور ایک بات بڑی کلیئر ہے، سوری ٹو سے، جو شخص بھی سیلریڈ پرسن جو ہے، جو ایک مخصوص سیلری کے عوض میں اپنی زندگی کسی سروس کو دان کرتا ہے یا دیتا ہے، وہ اس طرح کے کھلے آزاد بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی کوئی لیمیٹیشنز ہیں، کوئی باؤنڈریز ہیں، اور یہ کھلا شعر ہے. اس سے جو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے. آپ کے لیے 100 مسائل ہیں، 9 مئی ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ لوگوں کی اپنی کوئی پرانی ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ لوگ دیکھیں تو سی آج کھڑے کہاں ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں، یہ کیا نام تھا، فیض حمید صاحب کو، جی انہوں نے پولیٹکس میں بعد میں حصہ نہیں لینا تھا. مطلب ریٹائرمنٹ سے پہلے حصہ لیں تو جائز ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد لے تو کیس بن جائے گا. پوائنٹ کو سمجھے، پاکستان انتہائی کریٹیکل صورتحال میں گھس گیا ہے. اور عمران خان کچھ بھی ہو جائے، یہ جو گریبان کا یہ ہاتھ ہے نا، یقین جانے اس کو میں محسوس کر سکتا ہوں. ہر وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر محاذ کی کہیں نہ کہیں کوئی صلاحیت موجود ہے. یہ جو ہاتھ ڈلا ہے نا، یہ سارا کیا دھرا اس ہاتھ کا ہے. ورنہ کہانی اتنی بھی لمبی نہیں ہونی تھی. بات جیسے کہتے ہیں نا، قریب قریب آ کے وہ چلی جاتی ہے. اور اس کی نیچر کو ریڈ کریں آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جب پہلا مشن تھا تو وہ اس نے ہمیشہ مشکل راستے چنے ہیں، آسان راستہ اس نے لیا ہی نہیں. اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی مین ٹیئر تھی نا، وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ پائی تھی. کوئی غائب تھے، سیکنڈ ٹیئر کو اٹھا لیا. وہ یاد ہے کاغذ آگے سے لوگ پکڑ لیتے تھے. مطلب یہ کبھی تک نہیں ہوا کہ کاغذ ہی نہیں جمع کرانے دیے جی، آگے بندے کھڑے تھے جی، آپ کاغذ نہیں جمع کرا سکتے. لو یار، مطلب وہ اب سمجھیں کہ وہ جو ٹاپ اور سیکنڈ ٹیئر دونوں ہی نہیں تو یہ کوئی تھرڈ ٹیئر آ کے جس نے الیکشن میں وہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، وہ عوامی پریشر کی وجہ سے ابھی تک ٹکی ہوئی ہے. ورنہ کب کی وہ فارورڈ بلاک اور جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہوتے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عوامی طاقت ہی اتنی ہے، عوامی پریشر ہی اتنا ہے کہ ابھی تک عمران خان کو ایسے انگلی بھی ٹچ نہیں کی جا سکی، اور اس کی الٹا حفاظت ضروری ہو گئی ہے. اس ٹائم عمران خان پاکستان کی سب سے قیمتی چیز کی طور پہ جو ہے نا وہ رکھا گیا ہائی، اس میں اس کو انگلی لگانے کی بھی کوئی جرات نہیں کرے گا. اور اس کو یہ سب پتہ ہے، اس کے دماغ کو سب پتہ ہے. اس نے جو نقشے بنائے ہیں اپنے دماغ کے،
وہ منوان اس پہ عمل کر رہا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ والے بیوقوف ہیں یا اس کو باقی وہ جس راستے پہ جا رہا ہے وہ راستہ انقلاب کا ہے, وہ سڑکوں کا ہے. اور اب اس نے, آپ دیکھ لیں, اس نے اندیا دے دیا پچھلے دنوں بھی کہ سڑکوں پہ آئے بغیر وہ نہیں ہوگا. یہ ذرا ایک سیکنڈ میوٹ کیجیے گا, میں سوال کروں آپ سے اسامہ صاحب. اسامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس نے نقشے بنائے ہوئے ہیں, وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹے گا نہیں, وہ خود جیل میں عمران خان. عمر ایوب ایسے لوگ جو ہیں وہ جا رہے تھے اس کو, خان صاحب کو کنونس کرنے کے, خان صاحب ہے کہ یہ بڑی جلدی ہو گئی ہے. ہری پور جو اجلاس ہوا چند دن پہلے, اس کا احوال دیکھیں, اس کا احوال سنیں, تو یہ ان تلوں میں کہاں سے تیل آ گیا. سر یہ کے پی 50 دفعہ بندے لے آئے, نہیں کچھ ہو سکتا. خان رہا نہیں ہوگا جب تک پنجاب سے لوگ نہیں اٹھیں گے. سر پنجاب سے کون لے کے بندے آئے گا؟ سر اس وقت آپ تحریک انصاف کی قیادت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ کو لگ رہا ہے کہ 24 نومبر کو یہ اتنا بڑا ڈنٹ ڈال لیں گے کہ خان صاحب کو باہر نکالنا مجبوری بنے گا, یا عوام اتنی ہوں گی کہ چل جاؤ اڈیالہ چلیے خان صاحب نو کنڈ کے لے آئیے؟ اتنا ممکن ہے یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ. یہ دیکھیں اس میں دو باتیں سمجھیں آپ, کہ ابھی ایک کسانوں پہ ٹیکس لگایا گیا ہے. کسانوں پہ جو ٹیکس ہے وہ نکالنے کے لیے ہی ہے نا. کوئی تو عمران خان کا ہمدرد اندر کام کر رہا ہے نا سیکٹری لیول پہ, جس نے یہ ٹیکس لگا کے کسان کو مجبور کیا کہ تو نکل بھائی. گندم کا ریٹ اس کو ملا نہیں. عمران خان کے دور میں کسان ہیپی تھا, کسان کو پش مارا گیا ہے. آپ پنجاب اٹھے گا یہ نہ سوچیں, اس کے پاس کاشت کرنے کو پیسے ہی نہیں ہے. گندم جدھر سستے ٹھیکے ہیں نا ادھر بھی کاشت کرنے کو پیسے نہیں ہے. جدھر ٹھیکے ہائی ہیں 1.5 لاکھ وہ تو بھول جاؤ کہ وہ گندم لگانے لگے ہیں. یہ جن زمینوں پہ گنے کی ملیں لگ گئی ہیں وہاں تو لاکھ پلس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ٹھیکا ہے. آپ کا جو دوسرا دریائی علاقہ ہے یا یہ جو ریتلی زمین ہے وہاں 30-35 ہزار ٹھیکا ہے. وہاں بھی مشکل ہے. مجھے لگتا ہے بہت اس میں کسان جو ہے ایجیٹیٹ ہو سکتا ہے. اور بے وقوفوں کے ہاتھ ماچس آئی ہوئی ہے, اور اس دفعہ کلیرٹی نہیں ہے. اس دفعہ کہانی بدل رہی ہے. پہلے کہانی ہوا کرتی تھی اپنے ذاتی مفاد کی, اس میں ہوتا تھا تھوڑا سا تم پریشر ڈالو, تھوڑا سا ہم ڈالیں اپنی اپنی بات کے مطلب لیے اور سائڈ پہ. جیسے یہ زرداری اور نواز شریف صاحب یہ سب لوگ آپس میں, وہ میں کیا کہا کرتا ہوں, کتے لاڈیاں کرتے ہوتے تھے کہ یہ کسی بھی طریقے جو ہے وہ دکھانے کے. اور بعد میں عمران خان اس کے لیے مہذب ورڈ یوز کرتے تھے, نورا کشتی. یہ نورا کشتی کرتے ہیں, مطلب وہ دکھاتے تھے بعد میں کٹھے ہو جاتے تھے. اب پھر جب جب موقع پڑا ہے کٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہ کٹھے ہو کے اپنا اپنا وہ پلیٹ پہ, وہ زرداری کی عادت ہے, وہ کہتا بھی اپنی پلیٹ پہ نظر رکھو, بس بھر کے کھاؤ, اور چاہیے اور لو, جتنا چاہیے بس اپنی پلیٹ پہ دیکھو. سب کو بٹھا دیتا انگیج کر کے پلیٹیں آگے رکھ کے. تو مسئلے کو سمجھیں کہ یہ اب کہانی بدلنے کو ہے. کہانی وہ جدھر لے کے گیا ہے وہ وہیں تک ہی جانی ہے جہاں تک اس نے سوچا. اس کا حکومت خواب نہیں ہے اب اس کی کیک آپ نے بڑھا دی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اچانک منہ سے نوالا چھینا ہو تو پھر وہ ایک عام شریف آدمی ہو تو وہ اور ری ایکٹ کرے گا, اور اگر شریف آدمی نہ ہو تو وہ پھر آپ کو پتہ دے گا کہ آپ نے منہ سے چھینا کیسے ہے. تو 8 فروری کی سزا جو ہے بھگتنی ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا گریبان, یہ دو چیزیں عمران خان کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا وہ جیل میں تو رہے گا لیکن اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک اب آپ سب کو غلط ثابت نہ کر دے. آپ کے سارے صحافی, آپ کے سارے تجزیہ نگار, آپ کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں, سب کو اس نے غلط ثابت کرنا ہے. اس نے پہلے 8 فروری کو کیا, اب بھی آپ لوگوں کو کرے گا. 24 نہیں ہوگی اچھا دن, 24 میں مون 6th ہاؤس میں ہے, بہت زیادہ ایجیٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے 18 19 20 کو پتا چلے گا کہ آگے کا کیا منظر نامہ ہے. اس کے بعد دسمبر نہیں آ رہا, دسمبر میں نہیں چاند چڑھے گا. عمران خان کا یہ بٹن آٹو پہ, جیسے کہتے ہیں نا, لگا پڑا ٹک 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 ٹک. اس لیے بے فکر ہو جائیں آپ لوگ. اس نے وہ آپ لوگ اس کو ریڈ ہی نہیں کر پا رہے, اس کا راستہ ہی اور ہے.
اس لیے کئی چھٹیں گے, کئی اندر سے ٹوٹیں گے, وہ کہیں گے نہ بھائی اس راستے پہ ہم نہیں جا سکتے, ہم نے تو سمجھا تھا بس اتنی سی بات ہے. جب وہ اگلا گھر دکھائے گا وہ بھاگ جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی سے لوگ بھی چھوڑیں گے اور فارغ بھی ہوں گے. احمد صاحب یہ خان صاحب کا راستہ کہ شہادت کا راستہ تو نہیں ہے آپ جس بار بار راستے کے ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں تو اور آپ مجھے بتائیں, جب اپنا ساری اتنی بڑی اسٹیٹس کو جب کوئی چیلنج مار دیتا ہے نا تو راستہ وہ کوئی پھولوں کا راستہ تو ہے نہیں, شہادت کا راستہ تو ڈیفینیٹلی ہے. اور آپ خود دیکھیں وہ بار بار ایک ہی بات کرتا تھا, موت برحق ہے, موت ایک دن آنی ہے, موت ایک دن آنی ہے. تو 70 کے بعد تو ویسے ہی آنی ہوتی ہے, 70 کے بعد نہیں آنی ہوتی تو پھر کب آنی ہوتی ہے پاکستانی حساب سے. تو اس لیے میرے حساب سے آپ وہ اپنی اس کو ڈیسائیڈ کر چکا ہے, لیکن اس کے دماغ میں وہ جو تیش بھرا ہوا ہے نا, اور اب اس نے جو ٹاپ گیئر انہوں نے خود لگوایا ہے. 8 فروری پہ عوامی سائٹ پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے اداروں کو عوامی سائٹ سے خلاف نہیں جانا ہوتا, سمپل از دیٹ. 8 فروری کو انہوں نے کہا کہ چل کاکا ہن تو چوتھا گیئر لا, اسی تینوں دسنے. اور یہ ساری فیڈنگ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بیوقوف گلے کا تھرائیڈ کا مریض, یا وہ کیا آج کل گلے کا مریض جو باہر ہے, وہ ہے اس کے پیچھے. وہ ڈیلی جو فون اٹھا کے مارتا تھا نا, بس یہ اسی کی ساری پہ چلنے کا نتیجہ ہے یہ آج کا دن. اس کے پیچھے وہ کدو سائی کا دماغ نہیں ہے. تو اجازت دیں آپ جمعہ پڑھیں, ہم بھی چلتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.